خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام وہ شہر کے چنتے حضرات، عزیز بچے اور بچیوں، ماشاءاللہ ابھی آپ بچیوں سے بچوں سے کچھ کہنا یہ ہے. حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کہی. آپ لوگ پڑھیے، میں بچوں سے کہتا ہوں 2 منٹ کی بات ہے. جو بچپن میں روتا ہے وہ بچپن میں ہنستا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جو بچپن میں روتا ہے، بچپن میں تھوڑی سی محنت اٹھانی پڑتی ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ 55 سال اور 60 سال کی عمر میں جا کے ہنستا رہتا ہے. اور جو بچپن میں کھیلنے میں وقت گزار دیتا ہے وہ 55 عمر میں کے اندر رونے میں وقت گزار دیتا ہے. اس لیے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. اس مسجد میں عزیزی مولوی شاہ نواز سلم اور امام و خطیب مدرسہ رحمانیہ مسجد، جنہوں نے اس کو باضابطہ طور پر مکتب کی شکل دی تھی. ایسے ان کے والد کرام حافظ سمیع اللہ صاحب مولوی اس مسجد کے تھے. وہ بیچارے کی پوری زندگی ادھر ادھر اور یہاں بھی بچوں کو جو ان کو علم کا اپنی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں یہاں بھی بچوں کو سکھاتے ہیں. ابھی مجھے سب سے زیادہ وقت تقریر نہیں ہے. مذاکرہ کا وقت ہے. یہ بتلانا ہم کیا تشریف فرما ہے. میں بھی آیا تھا امتحان لینے کے لیے. بچہ یہاں برابر مکتب میں پڑھتا رہا. آپ لوگ بھی پڑھتے رہے. جو لوگ ہیں عمر دراز، جن کے اساتذہ میں سے ہمارے علم کے مطابق ماسٹر احسان صاحب، مفتی عبدالرحمان صاحب، یہ سب حضرات حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاضیار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو جو موقع دیا ان لوگوں نے پھر جو ہے عصری تعلیم کے طرف توجہ دی. لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ حافظ شاہ نواز صاحب ندوی جو اس مسجد کے امام ہے، جن کے جو نوعمر بھی ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسل کے لیے، اور خاص طور سے اس محلہ میں جہاں 122 سال سے مدرسہ رحمانیہ کی شکل میں ایک مرکزی ادارہ یہاں ہے، جہاں کوئی خاص کام نہیں ہو پایا محلہ کے اعتبار سے، جہاں کی بچیاں زیادہ تر عمدہ انداز قرآن میں پڑھی ہوں گی اور پڑھ رہی ہیں. مکتب کی شکل میں جو حضرات پڑھاتے تھے ہمارے اساتذہ کرام. ابھی میں جو ہے آیا ہوا تھا مولانا اسحاق صاحب ہمارے نزدیک مولانا نے کہا کہ آئیے ذرا بچوں کا امتحان لیجیے. بچہ زیادہ ہے جو آپ لوگوں کی نظر کے سامنے امام صاحب مولوی صاحب دونوں مل کے پڑھاتے. میں مفتی مجاہد صاحب سے اور مفتی زبان عالم سے کہا کہ بھائی انہوں نے جو محنت کی ہے وہ قابل ستائش ہے. اس لیے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے 20 اور 30 کے درمیان ہو کم زیادہ محنت کرنے میں طبیعت بھی لگتی ہے اور وقت بھی دے پاتا ہے. بہت زیادہ ایک اساتذہ کے لیے 20 بچہ بہت زیادہ ہو گیا. اب یہ کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا اللہ کی پڑھانا بہت زیادہ مسمانی کا کام. لیکن اس کے باوجود حافظ شاہ نواز صاحب بتلا رہے تھے کہ ہم لوگ صبح شام جو ہے پہلے ایک آدمی یا 2 آدمی 2 منٹ واسطے پڑھاتے ہیں. تلفظ، ادائیگی اور نورانی قاعدہ جو ہمارے عمر کے یا جو ہماری آج سے 5 سال 10 سال یہاں مدرسہ کے مکتب میں پڑھے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں. بہت موٹی بات ہے. حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور یہ تختی نمبر کے اعتبار سے ہر بچیاں ہم سے زیادہ پرانی قاعدہ بن جاتی ہے.
یہ کوئی مبالغہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولنا. میں خود کتاب دیکھتا اور ان بچے اور بچیوں کا لیا تو مجھے لگا کہ بچوں کے پڑھانے کا ایک انداز ہے. کیا بھائی آپ آ جائیں اور چل ایک بچہ کو کھڑا کیجیے پھر وہ پڑھے گا اور اس طریقہ سے جو مذاکرہ کرنے میں بچوں کو زیادہ یاد ہوتا ہو. تو ہمیں لگا کہ حافظ شہنواز صاحب نے کچھ ایسی ترتیب بنائی ہے ایک بچوں کے ذریعے بار بار تکرار کرانا لکھانا لکھ کے بتلانا اور سمجھانا اور ایک بچہ کو کھڑا کر کے ہم کو لگا یہ منظم انداز میں کام کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے رونے کی بات یہ ہے جی بھی تشریف فرمایا ہمارے محلہ کے سرکردہ ہم مولوی کے لیے صرف دعا اللہ مولنا آپ کو تو بس اللہ دیں. ہم کو تو کہہ دیتا ذرا صاحب ایسے ہی ہے مولوی صاحب بات کیے آپ اکیلا ہم کو تو گاؤں میں کہہ دیا ہے کارے ہو گیا ماشاء اللہ ہمارے مولوی صاحب نے دعا کی نہ ہمارا دعا صاحب کامیاب ہوئی ہمارا کمائی ہم دعا نہ لگے رہیں گے ہم اس کے رہیں گے. یہ حال ہے میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جہاں بہت سارے اخراجات ہم لوگوں کہتے ہیں مسجد اور مدرسہ کے نام سے تمرکز کا سن جاتا ہے لوگوں کو جبکہ بہت بڑا کام لوگ کر لیتا ہے. یہ مینارہ بنا 20 لاکھ یہ مسجد بن رہی ہے کیا کیا ہو رہا اس میں دینے میں لگانے میں کوئی ہاتھ نہیں لگتی بس آنکھ رکھ دیا کہ آپ کے نماز کلاس کر دیا ہوا ہے. اللہ ہمارے ذمہ داروں کے دل کو کشادہ کرے. بہرحال اس کے لسان اللہ ہے اللہ یرزق من یشاء ویقدر من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بس نصاب سے دیتا ہے کہ بہرحال لیکن ہم لوگ اس کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ان مولویوں کو جو ہے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا جو شرط کیا ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہم کہتے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کب ہے کہ کم سے کم اگر ہم لوگ مدرسہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں یا جو ہو سکا اللہ جو توفیق دیا پڑھاتے ہیں تو جو لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں کم سے کم ہماری آنکھیں جو ہے اور زبان جو ہے غیبت چغلخوری اور آنکھ جو ہے دوسرے کے ماں بہنوں کو پوری نگاہ سے دیکھنے سے بچ جاتی ہے. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. تو میں اپنے ذمہ داروں سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پر بھی غور کریں کہ ایک آدمی اپنے پورے وقت کو آپ کے بچوں کے لیے دے رہا ہے جہاں آپ کی بچیاں کل کو آپ چلے جائیں گے. آج سے یہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا والدین دنیا میں ہو یا نہ ہو اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اتنا بڑا کام یہ علماء حضرات کرتے ہیں. میں تو حافظ شہنواز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے علم کو لگا رہے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے ان کے علم کو قبول فرما دیا اور یہ محنت کر رہے ہیں. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مجھے تو لگا کہ نام والا قرآن انہوں نے ختم کر دیا اتنا اچھی بچیوں نے پڑھا. مجھے لگا میں کہا بھی کہ مولانا بچی اور بچے بہت زیادہ ہے اس کے باوجود آپ کی محنت جو ہے رنگ لا رہی ہے اور محنت آپ کامیاب آپ محنت کرنے میں کامیاب ہے. بچیاں بھی لا رہے ہیں پڑھتے پڑھاتے وقت تک نہیں ملتا. یہ صحیح بات ہے. اتنے بچوں کے لیے کم سے کم 4 آدمی 3 آدمی چاہیے. لیکن یہ حضرات بے سر و سامان کے عالم میں بہت مختصر انداز میں لوگ دیتا ہے نہیں دیتا ہے. ہمارے گارجین حضرات کو جہاں بہت سارے اخراجات ہیں آپ اللہ کے لیے اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے اس بچوں پر بھی خرچ کریں. جہاں اصلی تعلیم پر آپ کے بہت زیادہ روپے خرچ ہو رہے ہیں وہاں جہاں آپ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کچھ ان کے لیے بھی ہم لوگ خرچ کریں. اور یہ بچے ہماری قوم کی مایا پوجی ہے. یہ اچھے بن جائیں گے بچے اچھے ان کو تراشا جائے تراشنے کی ضرورت ہے. یہ علماء حضرات یہ مولانا لوگ تلاش رہے ہیں یہ بچے آپ کے آگے چل کے کیا بنیں گے ہمیں نہیں معلوم. تھوڑی سی ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر بعد میں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ صاحب اللہ ان کے علم کو قبول فرمائے ان کے عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور انہیں اللہ اور حوصلہ دے اس کے اندر استقامت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا